ذرا ہٹکے میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں وسعت اللہ خان, میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو, اور مبشر زیدی کی سیٹ یہاں نہیں ہے کیونکہ اس وقت وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے سردی کا مزہ لے رہے ہیں. سنو مین بنا رہے ہیں, سنو مین. ہاں, سنو مین بنا رہے ہیں. ہمارے پاس آج کوئی ایسی خبر نہیں ہے, خاص خبر سے مراد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں ہم پولیٹیکل خبر ہو, کوئی مسالے دار خبر ہو تو اس کو ہم خاص خبر کہتے ہیں, باقی دنیا میں جہان میں جو کچھ بھی ہوتا رہے وہ خاص نہیں ہوتا. تو میرے لیے جو سب سے بڑی خاص خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو بھارتی ریاست آسام کا دارالحکومت ہے گوہاٹی, وہاں سیف گیمز ہو رہے ہیں. تو پاکستان نے مسلسل تیسری بار سیف گیمز میں ہاکی میں گولڈ میڈل لیا ہے. میرے نزدیک یہ امپورٹنٹ خبر ہے. اب تک جو ہے 8 گولڈ میڈل پاکستانی لے چکے ہیں. ووشو جو ہے کشتی ٹائپ کوئی چیز ہوتی ہے, اس میں 2 گولڈ میڈل پاکستان نے لیے ہیں, مراتب علی اور ماس خان نے. ویٹ لفٹنگ میں محمد نوح بٹ انہوں نے 1 گولڈ میڈل لیا ہے پاکستان کے لیے. اسکواش میں ناصر اقبال نے لے لیا ہے. ریسلنگ میں محمد امام اور زمام انور نے 2 گولڈ میڈل حاصل کیے ہیں. سوئمنگ میں, اور یہ اس سیف گیمز کا پہلا گولڈ میڈل تھا جو پاکستان نے لیا تھا, سوئمنگ میں لیانا کیتھرین سوان نے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے. اور ہاکی جو ہے کیپٹن ہے محمد عرفان. اچھا آنیسٹلی میں بات کروں تو مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ سیف گیمز ہو بھی رہی ہیں, کیونکہ ابھی جو ہاکی کی خبر ہے وہ ٹویٹر پر دیکھی, ٹکرز پر دیکھی, کہیں یہ ٹیلی وائز اگر ہو رہے ہیں تو کم از کم میرے علم میں نہیں ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ٹی وی پر صرف ایک ہی کھیل چل رہی ہے, وہ ہے پاکستان سپر لیگ, PSL, کوئٹہ گلیڈیٹرز, پشاور زلمی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کیونکہ سب لوگ PSL دیکھ رہے ہیں تو ہمیں کم ہی لوگ دیکھ رہے ہوں گے. لیکن میں اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں اور میں ایک کنفیشن کرنا چاہ رہا ہوں, یا ایک اعتراف جرم کرنا چاہ رہا ہوں. اسی ہفتے اسی شو پر ایک احمد شہزاد, کرکٹر احمد شہزاد کے بارے میں ایک خبر چلائی تھی کہ فیلڈ پر وہ ڈانس کر رہے تھے. ویڈیو بھی دکھائی تھی, اگر ویڈیو ہمارے پاس ہے تو ایک دفعہ دکھا دیں ذرا دوبارہ. احمد شہزاد صاحب فیلڈ پر ڈانس کر رہے تھے اور اس ڈانس کی اتنی دھوم مچ گئی سوشل میڈیا پہ کہ فیمس پاپ سٹارز شکیرا اور بیونسے نے ٹویٹ کی احمد شہزاد کو کہ یار چھا گئے ہو, اور بس کسی دن ہمارے ساتھ بھی آ کے رقص کرنا اور سیلفی لینا وغیرہ وغیرہ. یہ جو سٹوری تھی یہ ایکسپریس ٹریبیون میں چھپی تھی اور یہ ایک مزاقیہ سٹوری تھی. اور جی ہاں, میں ماموں بن گیا ہوں, اور بڑی عجیب و غریب بات ہے کیونکہ میں ہمیشہ لوگوں کو کہہ رہا ہوتا ہوں کہ یار تصدیق کر لیا کرو, خود چیک کر لیا کرو, کم از کم سٹوری پڑھ لیا کرو. میں نے ایسی کوئی چیز نہیں کی, therefore I am guilty. اور کیونکہ آج ہمارا کال ان ڈے ہے, نمبر اسکرین پر ہے, تو میں اپنے آپ کو عوام کی عدالت میں پیش کرتا ہوں. وسعت صاحب ابھی آپ کو خطرناک کام کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں آپ یار؟ اوکے میری بات سن لیں. نہیں ایک سیکنڈ سر, میں بس فائنل پیس آف کنفیشن کہ آج کال ان ڈے ہے, تو آپ میرے پر جو بھی سزا لگانا چاہتے ہیں, ہتھ کڑیاں, کوڑھے, یا کوئی کیش ریوارڈ اگر آپ کا موڈ ہو. یعنی آپ 2 نمبر خبر سے دھوکہ کھا گئے, اور آپ نے 1 نمبر 2 نمبر خبر بھی نہیں تھی سر, نیچے لکھا ہوا تھا دس از اے فنی اسٹوری, دس از اے سیٹائر اسٹوری. میں نے نہیں پڑھا یار. ٹھیک ہے یار, جب آپ دوسروں کا مذاق اڑائیں گے تو ایک دن آپ کے سامنے تو یہ ہوتا ہے سر, یہ اللہ میاں کی لاٹھی. مبشر تمہیں کوئی اور سزا دینی ہے کیا اس کو زرار کو؟ سر میں تو سزا ان کو دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ ویلنٹائنس ڈے کے دن جو ہے نا انٹیریئر منسٹر چودھری نثار کے ساتھ پورا دن گزاریں. یہ بد دعا. یار دیکھو یار, یہ دیکھو سر, آپ نے جنیوا کنونشنز کا نام سنا ہے کبھی؟ جنیوا کنونشنز میں ٹارچر بین ہے سر. یہ بد دعا چودھری نثار کے لیے یا زرار کے لیے ہے؟ ہاں ویسے یار کیا ہے یار, سر یہ دونوں کے لیے. اچھا تو مطلب killing 2 birds with 1 stone, ایک تیر 2 شکار. دیکھو اسلام آبادی ہمیشہ اپنا ایجنڈا ہی ڈالے گا بیچ میں. ہاں کہ میں جو ہوں خود لال شرٹ آج پہن کے اس لیے آیا ہوں کہ ویلنٹائن ڈے پہ پھر یہ موقع ملے نہ ملے. پوائنٹ تو ہے ویسے, ہاں, کیونکہ سنا ہے کہ اگر کوئی لال شرٹ میں گھوم رہا ہے اس کو ایک دم گرفتار کیا جائے گا. اچھا چلے, مت بھولے کہ آج کالنگ ڈے ہے, مت بھولے کامران علی صاحب ہیں نواب شاہ سے. جی جناب کامران صاحب. السلام علیکم سر. وائی صاحب. کہا ایک کرکٹر سے کہ لگ جائے اگر چوکا تو آپ کو آؤٹ ہو جانے کی عادت ہے,
وہ بولا میں کرکٹر بھی ہوں اور مرد مسلمان بھی، مسلمان مرد کو بس 4 ہی رن کی اجازت ہے. تو کل کا پورا پروگرام آپ نے جماعت اسلامی کے خلاف پورا 1 گھنٹہ لگایا، ان کا موقف بھی 5 منٹ کے لیے لے لیا کریں. ہاں یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہمارا جو پروگرام ہے اس میں ہم چونکہ حاسد لوگ ہیں اس لیے مہمانوں کو ہم بہت کم انوائٹ کرتے ہیں. جو رپورٹس آتی ہیں یا جو خبریں ہوتی ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ خود ہی ان سے نمٹ لیں. ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے یہ بات دوسرا یہ وہ سر کہ کیونکہ وہ جماعت اسلامی کا اپنا ورکنگ پیپر تھا جس میں جماعت اسلامی کا موقف بیان کیا گیا تھا، تو وہ موقف ہم نے پہلے بیان کیا کہ جماعت اسلامی کیا چاہ رہی ہے، اس کے بعد ہم نے اپنا تبصرہ دیا. تو آئی تھنک اٹ واز فیئر. وہ پھر اگر آپ چاہ رہے ہیں ہم ٹپیکل ایک ٹاک شو کر لیں کہ میں انہیں کہوں کہ نہیں تمہیں میری بات ماننی ہے اور وہ کہے نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم کہے نہیں ہمارے ہاتھ میں یہ پیپر ہے، تو وہ ٹپیکل ہم میرے خیال میں کرتے ہیں. اور انہی ٹاک شوز سے تنگ آ کے ہم نے اس طرح کا جو ہے اپنی ایک الگ جھونپڑی سجانے کی کوشش کی ہے. یہ ہے تو فیئر اینف. اچھا سزا کی بات ہوئی تو ایک آج پڑھنے میں خبر آئی ہے اور بڑی انٹرسٹنگ ہے، یہ ڈان اخبار میں چھپی ہے. FIA arrests alleged cyber blackmailer. ہاں یہ آپ نے بھی سٹوری پڑھی ہے. اب بڑی مزیدار سٹوری ہے. یہ ایک 29 سال کے فہد باری ہے ہاں جن کو ایک لڑکی کے ساتھ لو ہو گئی. اب لڑکی نے اس کو گھاس نہیں ڈالا. تو اس طرح کی سچویشن میں وسعت صاحب ابھی آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، I'm sure میرے ساتھ تو بہت دفعہ ہوا ہے. تو کیا کرتا ہے بندہ، گھر جاتا ہے، سو جاتا ہے، کچھ دکھی شاعری پڑھ لیتا ہے، غمگین گانے سنتا ہے. اچھا فہد باری صاحب نے ایسا کچھ نہیں کیا. فہد باری صاحب الٹا گیا اور اس لڑکی کے 3 فیک فیس بک اکاؤنٹس بنا لیے. انتقام اس کی تصویریں لی، یہ پریزنٹ کیا کہ جی میں کال گرل ہوں، اس کا نمبر دیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس نے ڈائریکٹ کر دیا کمپلینٹ FIA کو اور میرے خیال کوئی 1.5-2 ماہ کی انویسٹیگیشن کے بعد فہد باری کو گرفتار کر لیا ہے. تو اگر آپ کوئی پوٹینشیل فہد باری سن رہے ہیں یار، خدا کے لیے یار کوئی پرانی ڈپریسنگ مووی دیکھ لو، اس طرح کام پلیز نہ کیا کریں. اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے کہ جو خاتون ہے جو وکٹمائز ہوئی ہے اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ میرے فیس بک پیج کو ایکسیس کر سکا کیونکہ میں نے اپنی پرائیویسی سیٹنگز کو لو پر رکھا ہوا تھا. تو آپ کو یاد ہے ایک ہم نے سائبر سیکیورٹی پر بھی پروگرام کیا تھا، تو ہمیشہ یہ بات بار بار آپ کو میں بول رہا ہوں، فیس بک اپنی سیٹنگز خود چینج کرتا رہتا ہے. سیکیورٹی سیٹنگز اپنی ہائی رکھیں، نہیں تو فہد باری جیسے لوگ اس کا فائدہ اٹھا لیں گے. تو یہ میرے پاس بھی خبر ہے اسی سے ملتی جلتی. حالانکہ یہ جو ایپس ہیں اور یہ سائبر یہ آپ کا ڈومین ہے. ہاں آپ کے تو فون پہ بھی نہیں آتے، فون دکھائیں ایک سیکنڈ. ایرانی جو نوجوان ہیں وہ ان کے پاس ایک نیا ایپ آ گیا ہے، اس کا نام ہے گرشاد. اچھا وہ بیسیکلی جو وہاں مذہبی پولیس ہے اس سے بچنے کے لیے ہے. مذہبی پولیس کو وہاں گشت ارشاد کے نام سے پکارا جاتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ جو مشکوک جوڑے یا خواتین یا مرد زیادہ تر یا اگر مطلب حجاب میں سے بال نظر آ رہے ہیں، میک اپ کا تو وہ تھوڑا زیادہ پکڑ کے پوچھ گچھ وغیرہ کرتے ہیں، وارننگ کرتے ہیں. اچھا وہ ان کا ایرانی سوسائٹی پہ اتنا کنٹرول ہے کہ پچھلے سال 2 لاکھ سے زیادہ جو خواتین تھی سڑک پہ ان سے انہوں نے حلف لیا کہ وہ جو ہیں اپنا جو حجاب ہے اس کو آئندہ ٹھیک کر کے باندھے گی. 20-30 لاکھ کو انہوں نے وارننگ دے کے چھوڑا. 18,000 کے خلاف جو ہے جوڈیشری میں مقدمات بھیجے. ایپ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو ایپ کا تعلق یہ ہے کہ اس طرح کے جو مسائل ہیں اس کی بنیاد پہ وہ ایک کسی کمپنی نے یہ آیا ہے کہ یہ ایپ آپ کو بتائے گا کہ آپ جس علاقے میں ہیں وہاں یہ شرطیں جو ہیں کہاں کہاں پہ تعینات ہیں تاکہ آپ وہاں سے بچ کے نکل جائیں. پوچھ گچھ یار یہ تو قومی سلامتی کا ایشو نہیں بن گیا ہے؟ نہیں، لیکن حکومت ایران نے اسے بلاک کر دیا ہے، لیکن انہوں نے یقین دلایا. اب اس سے مقبولیت کا اندازہ لگائیں کہ کتنا گھٹا ہوا ماحول ہے کہ جیسے ہی وہ ایپ ریلیز ہوا ودن این آور 1100 لوگوں نے اسے ڈاؤن لوڈ کر لیا. اور اس سے پہلے کہ زیادہ لوگ ڈاؤن لوڈ کرتے وہ اس نے ایپ ہی ہٹا دیا. لیکن اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ لے کے. ہاں جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایپ ہمیں بھی فوری ضرورت ہے کیونکہ ویلنٹائن ڈے کے اوپر یہاں پر بھی گشت نثار جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے. اچھا. اور خاصے جو ہے نا پاکستان میں بھی اس طرح کی ایپس پہ کام ہو رہا ہے کہ بھئی جہاں پر آپ کو کوئی نظر آئے تو دوسرے کو جو ہے نا ٹیکسٹ کر دے یا
اس ایپ کے تھرو جو ہے نا وہ کر دیا جائے. کیونکہ دیکھیے یہ ہمارے یہاں ہمیشہ سے ہوتا ہے, یہ کوئی ویلنٹائنس ڈے پر ہی موقوف نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے نیو ایئر کی پارٹیز ہوں جی اور کوئی دوسرے فنکشنز ہو تو کہہ دیا جاتا ہے بلینکٹ بین ہے, اور جو بیچارے غریب جو ہیں سوزوکی پر بیٹھ کر سی وی یو کراچی میں جا رہے ہوتے ہیں یا یہاں اسلام آباد میں راول ڈیم پر جا رہے ہوتے ہیں, ان کو پولیس روک لیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ آپ کا جانا منع ہے. اچھا مبشر یعنی ایک تھوڑی سی میں نے آپ سے کلیئر, ہوٹلز میں جو ہے نا سوری بولے تمام ہوٹلز میں اسی طرح پارٹیز چلتی ہیں, اور جو بڑے بڑے گھر ہیں جہاں پرائیویٹ پارٹیز ہیں وہاں سرکار کی زیر نگرانی یہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے. پولیس باہر پہرا دے رہی ہوتی ہے. آپ جو ہیں بالکل پولیس باہر پہرا دے رہی ہوتی ہے, اور تو اگر اس طرح کی پابندی لگانی ہے تو میرے خیال میں پہلے اپنے جو ہے نا گھروں کو وہ دیکھ لیں. تو عام آدمی کے لیے تو ویلنٹائن ڈے ہو یا نیو ایئر ہو وہ صرف ایک چھٹی کا دن ہے. سر ویلنٹائن ڈے پر تو چلو اتوار آئی ہوئی ہے, ابھی چلے بریک لے لیتے ہیں. ویسے بین کے بارے میں تھوڑا سا میں نے آپ سے پوچھنا ہے, لیکن میں سوال آج تو آپ خود بھی ایک پروگرام میں گئے ہیں, بعد میں بھی آؤں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن ابھی ایک وقفہ لے لیتے ہیں. ویلکم بیک, اور ہم چلتے ہیں اپنے کالر کی جانب. علی محمد صاحب کراچی سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی محمد پٹنی بات کر رہا ہوں کراچی سے. ہاں میں تو آپ کے پروگرام کے سلسلے میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی چینل پہ اگر فون کرنا ہو تو میرا خیال ہے کہ ٹیلی فون جو ہے سیٹ اس کے بٹن لوہے کے ہونے چاہیے اور انگلیاں ہونی چاہیے اسٹیل کی, اس لیے کہ ری ڈائل کا بٹن بھی ہے سر, ری ڈائل کا بٹن دبا دیا کریں. ہاں ری ڈائل تو ہم لوگ غریب لوگ ہیں, ہمارے پاس ایسا مطلب ہے کہ آئی فون تو ہے نہیں. اچھا دوسرا میں یہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا, آپ کا پروگرام واقعی بہت اچھا ہے, سیریس ٹاپک پہ آپ بات کرتے ہیں, لیکن آج کل جو شوشہ اٹھا ہوا ہے پورے ملک کے تقریباً چینل دکھا رہے ہیں کرپشن کے اوپر, تو میرا یا عام آدمی کا مسئلہ نچلی سطح کی کرپشن سے ہے. مثال کے طور پر ایک تھانے کا ہیڈ بورر ہوتا ہے, اس کی سورس آف انکم اور لیونگ اسٹینڈرڈ کا موازنہ کریں تو زمین اور جنت کا فرق پڑے گا, زمین اور آسمان کا نہیں بلکہ, ٹھیک ہے نا. تو اس سلسلے میں میری ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ چھوٹے پیمانے کی جو کرپشن ہے کے ڈی اے میں, کے ایم سی میں, بورڈ آف ریونیو میں, جہاں ایک تپے دار ٹائپ کا آدمی جو نان میٹرک ہوتا ہے, مجھے ذاتی طور پہ معلومات ہے کہ ڈی سی او ایسے بندے جن کی ذاتی طور پہ پراپرٹی ہے تقریباً 50 سے 60 کروڑ روپے کی, جبکہ ان کی سیلری ہے مشکل سے 30 سے 35 ہزار پر منتھ. اس پہ اگر کوئی روشنی آپ ڈالیں یا ایک پروگرام رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کا کافی حد تک اس میں بھلا ہوگا. بہت شکریہ. یہ ظاہر ہے بڑا جینوئن مسئلہ ہے, اور اس کا تعلق ہے انویسٹیگیٹو رپورٹنگ سے. انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے لیے ہاتھ پاؤں ہلانے پڑتے ہیں, محنت کرنی پڑتی ہے. میرا خیال ہے کہ رواج یہ کم ہوتا جا رہا ہے. کبھی کبھی ایک مطلب 600 یا 800 لفظ کی سٹوری کے پیچھے انویسٹیگیٹ ایک مہینے کی محنت, مہینوں کی محنت. ڈاکٹر اصغر حسین صاحب ہیں سرگودا سے. جناب اصغر صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر جس انداز سے آپ پاکستان کے قومی مسائل کے اوپر ماہرانہ رائے دے رہے ہیں وہ قابل تحسین ہے, اور اس سے ہم پڑھے لکھے لوگ جو ہیں یہ بہت سارا انسائٹ گین کرتے ہیں. بہت شکریہ. پاکستان جس دہشت گردی کے گرداب میں گرفتار ہے اس میں ایک واویلا یہ ہے کہ دہشت گردوں کی پہچان اور وہ کون ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ اب پاکستان کے قانون ساز اداروں میں باقاعدہ طور پہ وہ اپنے موقف کے مطابق نصاب کی تدوین بھی چاہ رہے ہیں, اور ان کی تشکیل تعلیمی اداروں کی تشکیل نو بھی اپنے احساسات کے مطابق چاہ رہے ہیں. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اس موضوع کے اوپر اور ان اداروں کو, ان پارٹیز کو, ان گروہوں کو بے نقاب کرنے کے لیے آپ اپنے پروگرام کا ایک فوکس جو ہے وہ مختص کریں, تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ یہ دل پسند ناموں کے ساتھ وہ کون سے گروہ ہیں جو پاکستان کی سینٹ میں بھی یہ قراردادیں جمع کرواتے ہیں کہ لال مسجد میں دہشت گردی کرنے والے, اسٹیٹ کے اوپر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کے نام شہداء کی حیثیت سے سامنے لائے جائیں, اور نصاب کی بھی ایسی تدوین کی جائے کہ جو انتہا پسندی پھیلا رہی ہے. در حقیقت تو ضرب عضب کا رخ جو ہے وہ ان دہشت گردوں کی طرف موڑنا چاہیے, تاکہ قوم کا ایک نیریٹو جو ہے وہ سامنے آئے, اور یہ جو آستین کے سانپ ہیں وہ ان کی دیکھنی ہو سکے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بالکل ویلیویبل انالیسس. کچھ ہم نے
तरह की बातें भी की हैं। आज भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसकी जाने भी चलेंगे, लेकिन एक और कॉलर अरशद शहजाद हैं मुल्तान से। जी जनाब अरशद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। भाई साहब। सर मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ, राशिद शहजाद। जी राशिद साहब। जी सर, ये मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो करप्शन के केस में अली मूसा गिलानी और उसके अलावा तकीर सादिक कितनी बड़ी हैवी करप्शन उन्होंने की हुई थी, उनका आज तक किसी को पता नहीं लगा भाई कहाँ गए वो पैसे। आखिर आई एम ए टैक्स पेयर, आई एम पेइंग माई टैक्स, तो मुझे पता तो लगना चाहिए कि मेरे टैक्स के पैसे जो ये कहाँ गए। अब आज तक ना वो चीफ जस्टिस के बेटे का पता लगा, ना सर अली मूसा गिलानी का पता लगा, ना सर वो जो तकीर सादिक ओगरा वाले का पता लगा। सर ये कम से कम मोर देन 1 खरब रुपए की अमाउंट थी, इसका सर कोई पता नहीं तो सही हमें किसी चीज का भाई ये पैसे कहाँ गए। सब चुप हो गए, गिलानी साहब उतर गए तो उसके बेटे का भी कोई पता न लगा, केस भी खत्म। तकीर सादिक का था वो भी सिमिलरली। आखिर सर हम टैक्स पे करते हैं, वी आर टैक्स पेयर। उसके अलावा सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि परवेज मुशर्रफ को जो दौर था दैट वाज द बेस्ट टेन्योर ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री। अब आप ये देखें वो पकड़े गए अकबर बुख्ती केस में, अब वो बाइज्जत बरी हो गए। अच्छा इसी तरह सर वो लाल मस्जिद में दिल ये करता है कि भाई ये भी बुर्का पहन की मौलाना अब्दुल अजीज, इनका भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो जाता, वो ही इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर अस। अब सर ये देखिए उसमें परवेज मुशर्रफ सच्चे हो गए। फिर इसी तरह सर चीफ जस्टिस देखिए उनका बेटा कितनी फवायद लेके चला गया, हम उनके नारे लगाते रहे मतलब बहुत शुक्रिया। बात इनकी बिल्कुल सही है, लाइन लगी हुई है, कोई चीज कभी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचती, एक के बाद एक है, मतलब एक पूरी कतार है। मेरा ख्याल है कि साल में 52 हफ्ते होते हैं ना, 52 हफ्ते हम 5 दिन अगर इनकी सजेशन पे तब्दील करें, हम सिर्फ इसी पे प्रोग्राम कर सकते हैं और अगले साल भी। और अगर हम अपनी सारी एड ब्रेक भी कैंसिल कर दें ना, फिर भी ये सिर्फ लिस्ट पूरी नहीं होगी, ये लाइन खत्म तफसील तो दूर की बात। जमशेद इकबाल साहब हैं लाहौर से। जनाब जमशेद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर मैं जमशेद बोल रहा हूँ लाहौर से। जी सर। सर ये जो होते हैं जैसे वजीर आजम है डायरेक्ट आके वो बयान दे देते हैं अभी PAI के मुलाजम को हम यूं कर देंगे हम वो कर देंगे, ऐसे तो नहीं उनको बयान देना चाहिए। ठीक है नहीं देना चाहिए। आपने फैसला कर दिया तो फिर हमें कहने की क्या जरूरत है। हाँ लेकिन नहीं लेकिन बात तो सही कह रहे हैं ना तो कि यार मतलब वजीर आजम का तो ऐसा ये बात नहीं है कि भाई हम जो है ना दो रोज पहले हमने भी यही बात की थी, वी अग्री देन वी अग्री नाउ। बात तो सही है, ऐसे नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए कि मेरा ख्याल है कि एक ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है ना, आप थोड़ी ताज़ा तरीन लाइन्स सुन ले और हम भी थोड़ा सोचते हैं कि क्या शो में हमने क्या बातें करनी है। ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। और आजकल जो एंकर्स हैं बहुत से वो बारहा नाज़रीन को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ख़ास इदारा है जिसके सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है और कुछ भी हो सकता है। कुछ क़यामत की बातें करते हैं और कुछ शामत की बातें करते हैं। कुछ ये कहते हैं कि जनाब जब आर्मी चीफ आ जाएंगे तो बस फिर उसके बाद जो है किसी को पनाह जाए पनाह नहीं मिलेगी। ऐसे ही एक प्रोग्राम को, निजी चैनल पे चलने वाले एक प्रोग्राम को पैमरा ने आज नोटिस जारी किया और ज़ाहिर है पैमरा भी ज़रा फुर्तीला हुआ है, आजकल बड़े नोटिस जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक प्रोग्राम में ARY के 7 बजे 3 बड़े जय्यद किस्म के रिपोर्टर्स बैठते हैं। उनका ये कहना है कि अस्करी इदारे बिल्कुल उनका पैमाना जो सब्र का है वो लबरेज हो चुका है और जो चकमा साजी का अमल वो कर रहे हैं यानी सियासतदान, वो पैमाना लबरेज हो चुका है। और जो प्राइम मिनिस्टर और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान शदीद तरीन इख्तलाफात और जो पहले खामोश थे ये आगे बढ़ सकते हैं। तो आप देखें इसमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन किसी एक प्रोग्राम में मैंने इससे पहले नहीं देखी थी और ज़ाहिर रिपोर्टर्स से, लेकिन पैमरा का ये कहना है कि जनाब आप क्या करना चाह रहे हैं। वो ये कहते हैं कि आप बेसिकली इदारों के दरमियान जो है तनाव पैदा करना चाह रहे हैं। क्या आप उन इदारों के दरमियान कोई लड़ाई कराना चाह रहे हैं या आपके पास सबूत क्या है? तो वसत आपका इस पर कुछ कमेंट है?
نہیں کوئی کمنٹ نہیں ہے. پیمرا نے ایک چینل کو نوٹس بھیج دیا ہے, ظاہر ہے اس پروگرام میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی جو کہ ایک ضابطۂ اخلاق ہے, اس سے خلاف ورزی ہے. اسی چینل کو اطلاعات کے مطابق جو ملالہ یوسف زئی کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی, اس پہ بھی ایک وارننگ ایشو کی گئی ہے پیمرا کی جانب سے. تو ظاہر ہے کہ جب آپ آپس میں بیٹھ کے ضابطۂ اخلاق 36 تو بنا لیں گے, ان میں سے ایک پہ بھی عمل درآمد نہیں کریں گے, تو پھر اسی طرح کے نوٹسز آپ کو آئیں گے. میرا خیال ہے کہ پھر آپ کو کچھ سوچنا چاہیے, آپ کو نوٹس لینا چاہیے, آپ کو نوٹس لینا چاہیے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, بات کر لیتے ہیں. انجم پرویز, السلام علیکم جی. السلام علیکم, انجم بات کر رہا ہوں کراچی سے. وعلیکم السلام. سر 2 باتیں شیئر کرنی ہے آپ سے. پہلی بات تو یہ کہ جس معیار کا آپ پروگرام پیش کر رہے ہیں, میری نالج میں تو نہیں ہے کوئی ایسا پروگرام ابھی تک ہوا ہوئے جس میں بڑی سنجیدہ سوبر آپ باتیں کرتے ہیں, اس میں کوئی اس میں نمک برش نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں آپ کے پروگرام کا نام اگر یہ ہوتا جی, آپ کے ذہن سے نکل کے باہر دوسری بات کر رہا ہوں, معاف کیجیے گا. پروگرام کا نام دینے والے تھے لیکن ان کے ذہن سے نکل گیا. ہاں نہیں میرے ذہن سے نکل گیا, ویسے پورا نام نہیں ہے پروگرام کے لیے. پروگرام کا نام ہوتا کہ تپڑ ہو تو پاس کرو ورنہ برداشت کرو. واہ واہ واہ. مسئلہ ہے کہ یہ ایک نیم بینڈ میں فٹ نہیں آ سکتا نا میری جان. نہیں لیکن ٹرک کے پیچھے تو آ جاتا ہے, ٹرک کے پیچھے آ سکتا ہے. ہاں یہ ویسے ہاں. سر دوسری بات یہ کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی کراچی کے حوالے سے, اور بہت اچھی پریس کانفرنس تھی, بڑی اچھی پریس کانفرنس تھی, بہت ہی اچھی باتیں کی. لیکن سر اب اسٹریٹ کرائم بہت بڑھ گیا ہے کراچی میں. اب وہ چھوٹی چھوٹی وارداتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. اور سر ہم یہ سمجھتے ہیں اگر ویجیلنس کمیٹیاں بنے, عوام کی تعریف سر لیں بے شک, لیکن عوام کو شامل کریں اپنے ساتھ, ان کو شیئر کریں اپنے ساتھ, اور یہ اسٹریٹ کرائم پہ کیسے قابو پایا جائے گا. ایک ایک گلی کے اندر وارداتیں ہو رہی, کئی موٹر سائیکلیں اٹھتی ہیں, موبائل فون چوری ہوتے ہیں, جو رپورٹنگ ہوتی ہے سر وہ تو 1% بھی نہیں ہوتی. تو اس کے لیے پلیز آپ آواز اٹھائیے. بہت شکریہ. یہ کچھ علاقوں میں ظاہر ہے کہ ایسا کمیونٹی پولیسنگ کی بات ہو رہی ہے نا, آئیڈیا بہت خوبصورت ہے. امپلیمنٹیشن اگین سب چیز, ہر ایک چیز امپلیمنٹیشن پہ آ جاتی ہے, اور یہ بھی علاقوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ جو اسٹریٹ کرائم کی بات کر رہے ہیں جی جی, ایک سی پی ایل سی نامی ادارہ بھی ہے کراچی میں جنہوں نے ایک پورا سسٹم بھی بنایا ہوا ہے. تو اگر شہری تعاون کرتے ہیں, سٹیزن پولیس لائزن کمیٹیز بھی بنی ہوئی ہیں, تو اگر اس کو دوبارہ ایکٹیو کیا جائے تو کافی چیزیں جیسے ماضی میں بھی ہوا کہ چوری کی وارداتیں کم ہوئی ہیں, تو یہ دوبارہ ہو سکتا ہے. لیکن ہمیشہ تالی جو ہے وہ ایک ہاتھ سے کبھی نہیں بجتی. لوگوں کو بھی سامنے آ کے رپورٹس درج کرانی پڑیں گی, اور اپنی کم از کم اپنی کمیونٹی, اپنی گلی کی حد تک کہہ لیں آپ, جو ہے کچھ نہ کچھ حفاظت کا انتظام تو کرنا پڑے گا. ہاڑی سے کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. اظہر الدین. السلام علیکم سر, صدر الدین بخاری فرام میلسی وہاڑی. میلسی وہاڑی سر, کیا حال ہے؟ جی سر الحمدللہ, آپ سنائیں ٹھیک؟ بالکل خیریت. اچھا فوراً آپ. اچھا سر, میں تھوڑا سا آئی ووڈ کم ٹو دی پوائنٹ. جی, میں بینگ اے پاکستانی آئی ایم بٹ انکویزیٹو کہ ابھی جو میڈیا کے اوپر جو ایجنڈا چل رہا ہے, جو مجھے نظر آتا ہے ایک بحیثیت پاکستانی کے ایک اینٹی کرپشن مہم چل رہی ہے ہر طرف ان ایوری ڈپارٹمنٹ, اور ایکسیلریٹ کر رہا ہے. میڈیا بھی جو چیز پورٹری کر رہا ہے اس سے ایک بینگ پاکستانی وی آر ہیپی ٹو یو نو واٹ ایور از ہیپننگ. لیکن اس میں جو اس کو اپوز کرتا ہے, یعنی کہ اب ہماری پرسیپشن بینگ پاکستانی یہ بن چکی ہوئی ہے کہ واٹ ایور گورنمنٹ از سیئنگ دیٹ از رانگ, واٹ ایور آرمی از ڈوئنگ دیٹ از رائٹ. اس پرسیپشن کے ساتھ اگر کوئی پروگرام ہوتا ہے جو کہ اگینسٹ, مثال کے طور پہ couple of days back you were talking against the program of Dr. Shahid Masood Saab, whereas میں as a Pakistani Dr. Shahid Masood Saab کو دیکھ رہا ہوں کہ whatever he is telling us that is inside story, insights دے رہے ہیں inside stories کی, اور جو چیز وہ لے کے آ رہے ہیں, جو پروگرامز وہ ڈسکس کرتے ہیں, اگر کوئی بندہ ان کے خلاف بات کر رہا ہے تو مجھے کس کی بات پہ بلیو. I mean you people are doing a very wonderful program. I believe whatever you are saying. لیکن اب میرے لیے کنفیوژن ہے کہ ایک پروگرام ہو رہا ہے
جو کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو پاکستان کے بارے میں بات کر رہا ہے اور اینٹی کرپشن کے بارے میں بات کر رہا ہے, اور آپ لوگ بیٹھ کے ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, تو میں بینگ اے پاکستانی مجھے کیا سوچنا چاہیے؟ اچھا ویسے زیادہ بہتر ہے. I'm sorry, ڈاکٹر شاہد مسعود کے بارے میں تو ہم نے کوئی بات نہیں کی, نہیں, اور نہ ہی ہم نے کوئی اینٹی کرپشن کے بارے میں بات کی ہے. اچھا اینٹی کرپشن پہ ویسے بھی ذرا ہٹکے میں اتنی زیادہ بات اس لیے نہیں ہوئی کہ باقی تمام جو چینل ہیں ان کے آدھے پروگرام اینٹی کرپشن کے بارے میں لگے ہوئے ہیں, اور بعض تو وہاں اتنے ایکسپرٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ 1 کروڑ روپے میں سے 10 کروڑ کی کرپشن نکالنے کے یہ بھی ایک اسکل ہے. ایک اور فون کال ہے, امجد صاحب ہیں کراچی سے. جناب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی میں امجد بات کر رہا ہوں. ایک پرابلم ہے وہ آپ لوگوں سے ڈسکس کرنی ہے جی. اس میں یہ ہے کہ میرا ایک جاننے والا ہے, ہی از اے ڈاکٹر. ڈیفینیٹلی اٹ از لٹل ڈفرنٹ ٹاپک, لیکن یہ ہے کہ اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے. ہی از اے ڈاکٹر, 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے, اور اس کو کینسر ہے. CMH پنڈی میں پڑا ہوا ہے بیچارہ, اور مے بی فیوچر میں کئی زندگیاں وہ بچا سکتا ہے, لیکن اس بیچارے کے پاس اس کے والد صاحب نے سب کچھ بیچ دیا ہے اپنے, ایون اس بیچارے نے گھر کا سامان تک بیچ دیا ہے, لیکن دیر از نو بڈی ان پاکستان ہو کین ہیلپ ہم آؤٹ. نام بتا دیجیے, ان کا نام بتا دیجیے. اگر آپ کے جو آپریٹر ہیں وہ, میرا نمبر ان کے پاس ڈیفینیٹلی آ چکا ہوگا, میں ان کی ساری ڈیٹیل, اگر آپ کا چینل ان کے پاس جا کے کوئی ڈیٹیل بھی لینا چاہتا ہے, آئی ایم ریڈی ٹو. آپ ان کا نام تو بتا دیجیے. ان کا نام ڈاکٹر ہدایت ہے. ڈاکٹر ہدایت اللہ. ڈاکٹر ہدایت اللہ. پورا نام بتائیے. ویری ریموٹ ایریا. ڈاکٹر ہدایت اللہ جو ہیں اس وقت CMH میں بطور پیشنٹ زیر علاج ہیں. مخیر حضرات جو ہیں وہ ویریفائی کر سکتے ہیں ہمارے پروگرام کے تھرو, ان کے کوائف, اور ویریفیکیشن کے بعد اگر کچھ ہو سکتا ہے تو ضرور کیجیے گا. فی الحال ایک بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے کالر ہے ڈاکٹر ایجن محمود صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ٹاک شوز کے اس دور میں آپ کا ٹاک شو ایک قسم کا تازہ ہوا کا جھونکا ہے. ویری ویل ڈن. اور اس کے علاوہ میں آج ذرا بات کرنا چاہوں گا, یہ جو سوشل میڈیا پہ جو آج کل چلتے ہیں میسیجز اباؤٹ ہیلتھ ایشوز, آپ نے بھی کبھی دیکھا ہوگا کہ اکثر اوقات اس قسم کے میسیجز آتے ہیں جس میں آپ کو ہیلتھ ایڈوائس دی جاتی ہے, جو کہ اکثر ان ویلیڈیٹڈ ہوتی ہے, اور بلکہ غلط, اور بعض اوقات کافی مضر ہوتی ہے, جس کی وجہ سے کافی نقصان ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل جو موٹی موٹی مثالیں میرے ذہن میں بھی آ رہی ہیں, میں نے ایسے ہی میسیجز پڑھے ہیں جس میں لوگوں نے بتایا کہ آپ کیموتھراپی نہ کرائیں بلکہ لیمو کھائیں کیونکہ لیمو 100 گنا زیادہ طاقتور ہے. ایسی بھی مثالیں ہیں جس میں لوگوں کو کہا گیا کہ آپ ہارٹ کی پریونشن کی دوائیاں اسٹیٹنز وہ نہ کھائیں, اس کی جگہ گرم پانی پی لیں تو آپ کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا. تو آئی تھنک کہ جب اس طرح کے میسیجز آپ ریسیو کرتے ہیں اور آگے سینڈ کرتے ہیں تو آپ کو تھوڑے بہت خیال رکھنا چاہیے اس چیز کے بارے میں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اس کو سچ سمجھ کے اس پہ عمل کر لے اور اس سے اس کا نقصان ہو جائے. اور عام طور پہ ایموشنلی آپ کو چارج اپ بھی کیا جاتا ہے آخر میں ایک سینٹینس لکھنے کے بعد, کہ اس طرح کا سینٹینس لکھا جاتا ہے کہ اچھا میسج شیئر کرنا ایک قسم کا صدقہ جاری ہے. تو تھوڑا سا کیئرفل, شیطان آپ کو لائک کرنے سے روکے گا. جی بالکل. یا پھر یہ کہ اچھا میسج شیئر کرنا ایک صدقہ جاریہ ہے, تو ہمیں تھوڑا سا کیئرفل ہونا چاہیے کہ ہم ایکچولی صدقہ جاریہ کر رہے ہیں یا ہم اس کی وجہ سے کسی کا نقصان کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے جی, بالکل صحیح بات ہے یار. اس کا لیکن کریں کیا؟ کچھ نہیں کر سکتے, لٹرلی آپ کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں اگر اگین دے سے دیر از نتھنگ کامن اباؤٹ سینس. اور ایک بہت مشہور کردار تھے PT بارنم, ہاں ان کا کہنا تھا کہ دیر از اے سکر بورن ایوری منٹ, مطلب ہر سیکنڈ کوئی نہ کوئی بے وقوف پیدا ہوتا ہے جو پھر بے وقوف بن جائے گا. لیکن یہ ایک بہت ارسپانسبل حرکت ہے, کیونکہ خاص طور پہ جو کینسر کے مریض ہوتے ہیں وہ ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں, وہ کہیں کہیں سے بھی ہمیں کوئی امید مل جائے. تو اگر آپ نے تو ایسے ہی فارورڈ کر دیا سوچے بغیر, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے, لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی اس سے سیریس لے اور اس کی وجہ سے شاید ان کی جان جا سکتی ہے. تو تھوڑا خیال کریں. ندیم سرور صاحب ہیں حیدرآباد سے. ہیلو. جی ندیم صاحب. میں ندیم احمد بات کر رہا ہوں ندیم احمد حیدرآباد سے. جی.
مجھے اصل میں ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے ابھی کچھ دن پہلے یہ ایک نیوز دیکھی کہ پی کے کی جی کہ ابھی وہاں ذرا وہ جو ایک انہوں نے ڈاکٹرس نے کیا ہوا جی تو مجھے ایک چیز تو ایک مجھے اکثر جانا ہوتا ہے ادھر سی ایم ایچ میں اگر ڈاکٹرس وغیرہ کو دکھانے تو آرمی کے ڈاکٹرس وہ بیچارے وہ پریکٹس وہیں پہ کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ جو ایک نامینل فی ہوتی ہے وہ لیتے ہیں اور ہمیں علاج بھی قریبی مل جاتا ہے اور سستا مل جاتا ہے اور ٹائم سے بالکل صحیح ہوتا ہے. ہمارے جو دوسرے اس کے ساتھ ہی ہماری صدر میں ڈاکٹر کی قطاریں لگی ہوئی ہیں جو شام کے بعد رات کو 12 بجے تک وہ ڈاکٹرز وہاں پہ وہ اکثر و بیشتر لوگوں کو گلے کاٹتے رہتے ہیں. یہ سمجھ لیجئے کہ ایک کل میرا خود اپنا جانا ہوا تو تقریباً میں ایک سرکاری ملازم ہوں 3 سے 4 ہزار روپے مجھے وہ اپنے ٹیسٹوں میں اور ان میں دوائیوں میں خرچ کرنا پڑ گئے. تو مجھے یہ ایک چیز ہے اس کی جگہ اگر سول ہاسپٹل حیدرآباد جانا پڑ جائے جس کی کروڑوں کی بجٹ ہے وہاں یہ اگر یہ وہی گورنمنٹ کے ڈاکٹر اگر گورنمنٹ میں اپنی جابس نہیں کر سکتے تو خدارا یہ یا تو استعفیٰ دے دیں. ہماری قوم کی جان کیوں نہیں چھوڑتے اس طرح کے لوگ. تھینک یو سو مچ فار دیٹ. لیکن وہی مسئلہ ہے کہ یہ جو ان کا آخری پوائنٹ تھا کہ اگر یہ 8 گھنٹے ہر آدمی آنیسٹی سے ڈیوٹی دے دے تو یہ کیوں شام کو بات صحیح جنرل میں ابھی بات کاٹ رہا ہوں. سرور نسیم صاحب بہت ٹائم سے ہمارے ساتھ لائن پر ہیں جی ایک سیکنڈ ان سے بات کر دیتے ہیں. سرور صاحب سوری فار میکنگ یو ہولڈ. وقت پہ صرف اتنا بولوں گا آپ لوگ اتنا ہیلو جی 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 بولے بولے. ہاں میں کہ آپ لوگ اتنے اچھے سے سمجھا سکتے ہو نا تو آپ ایک سراج الحق کا مجھے نہیں پتا بٹ لیاقت بلوچ اور فرید پراشا تو دونوں یونیورسٹی ماسٹرز کیے ہوئے پنجاب میں ان کے ساتھ ہم سے 1-2 سال سینئر تھے. ان کو اپنے پروگرام میں بلا کے وہ لوگ پڑھے لکھے ہو وہ لوگ مدرسے والے نہیں ہیں تو سمجھاؤ یہ جو بینر لگ رہا ہے لباس کا بھی اور ان سب چیزوں کا تو آئی تھنک آپ لوگ ٹرائی کر سکتے ہو ان کو سمجھانے کی. کیا خیال ہے؟ ہائے میرا خیال ہے آج کے لیے ہم اجازت لیتے ہیں. یہ ویکینڈ پہ ہم بہت ہی اچھے جو ہے اختتام کر رہے ہیں پروگرام کا کوشش ہے اور پیر کو آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.